السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ تو آج ستارہ یاسین کے بلاگ ہم نے دیکھا اور سب نے ہی یہ درد محسوس کیا جو لاسٹ میں ستارہ یاسین کے چہرے پر اور آنسوؤں کی صورت میں نظر آیا، اور وہ ذکر کر رہی تھی کسی دھوکے کا، اور ستارہ یاسین نے تو بہت ہی دھوکے کھائے اور اپنوں سے کھائے ہیں۔ دشمن کرے تو صبر آ جاتا ہے، مگر اپنے ہی جب دشمن ہو جائیں تو پھر کیا کیا جائے؟ یا آپ سمجھیں کہ وہ اپنے تھے ہی نہیں، وہ دشمن تھے، مگر آستین میں جو کہتے ہیں چھپے ہوئے سانپ، بس یہی ان کی مثال ہے۔ تو ستارہ یاسین کے رونے پر تمام لوگوں نے ہی مختلف قسم کے تبصرے کیے، مگر ہم کو معلوم نہیں تھا، اور کچھ دیر ہی بعد یہ پتہ چل گیا کہ ستارہ یاسین جس دھوکے کی بات کر رہی ہیں وہ دھوکا ان کو اپنے اسٹیپ فادر سے ملا ہے۔ یعنی کہ ستارہ یاسین نے کل کے بلاگ میں کہا تھا کہ ان کی امی جائیں گی تو ان کے چاچو غلام سرور کے گھر جائیں گی، اور دوسری بات یہ کہ وہ 1-1.5 ہفتے میں واپس آ جائیں گی، اور ان کی امی نے بھی دکھایا تھا کہ وہ اپنے بیگ میں 2 جوڑے لے جا رہی تھی اور کچھ زیادہ نہیں، اور بہت خوش نظر آتی تھی کہ میں اب رہوں گی ستارہ کے ساتھ ہی، ایک پرومس کر کے گئی تھی۔ مگر پھر رونا ستارہ یاسین کا بات یہی تھی کہ چاچو نے دوبارہ سے دھوکہ دے دیا تھا، اور چاچو صاحب جو تھے وہ پہلے بھی دھوکے دے چکے ہیں، اور ستارہ یاسین کو نہیں، پورے خاندان کے یہ ڈان تھے اور کئی لوگوں کو دھوکے دیے ہیں۔ ان کے تمام بچے بھی ڈان ہیں، اور شیطان کے بچے تو شیطان ہی ہوتے ہیں، تو وہی مثل ہے۔ اور جو چاچو جان نے پہلے بھی اقامے کی رقم نکلوائی تھی ستارہ یاسین سے اور بھاگ لیے تھے سعودیہ، اور اپنی وائف کو بلانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اب بھاگنا ہی ہے، لیکن ستارہ یاسین کی امی نے جس طریقے سے امید دلائی تھی اس طریقے سے ہم تمام سپورٹرز بہت خوش تھے، لیکن یہاں تو سنا جا رہا ہے کہ بات ہی الگ ہو گئی ہے۔ وہ چچا جان جنہوں نے دوائی بھی منگوائی تھی ستارہ یاسین سے، اور ستارہ یاسین نے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوائے، سب کچھ کیا تھا ابھی لیٹسٹ میں، تو ان صاحب نے لے جا کے سنا جا رہا ہے کہ صدمہ بی بی کے گھر میں آ گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چاچو کس قدر ظالم اور کس قدر احسان فراموش شخصیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی بیوی کو بھی مجبور کیا ہوگا، اور لازماً ایک وائف مجبور ہو ہی جاتی ہے، اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں نہ تو وہ ان حضرت سے طلاق لے سکتی ہیں، نہ ہی ان کی حکم عدولی کر سکتی ہیں۔ بس غلطی ہو گئی یہی بات کی کہ شادی ہی نہیں کرنی تھی۔ جب اپنا ہسبینڈ ایک بڑا سا گھر اور سب کچھ چھوڑ کے گیا تھا تو نی نجمہ کے حوالے بالکل بھی نہیں کرنا تھا، چاہے ان کا بیٹا یا ان کی بہو یا ارد گرد کے لوگ کتنا ہی زور لگاتے، مگر قسمت کی بھی بات ہے کہ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اب چاچو جان اپنی مرضی کے حساب سے ان کو چلائیں گے اور اپنی مرضی کے حساب سے ہی بھیجیں گے، کیونکہ ایک وردہ خان کی لائف میں ایک خاتون تھی، بتا رہی تھی، وہ سعودیہ میں ہی رہتی ہیں، اور وہ بتا رہی تھی کہ اقامہ اب ان کے ہسبینڈ جو تھے ان کے لیے جانا ضروری تھا، اور چونکہ وہ کافیل ہیں اپنی بیوی کے، لہٰذا ان کو جانا ضروری تھا، ان کی وائف کے لیے اتنا ضروری نہیں تھا، اور ان کے ہسبینڈ نے بنا لیا تھا، اور اب یہ 6 ماہ سال بھر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر وہ اسی دوران آ جاتی کسی بھی ٹائم کے لیے، کچھ بھی وقت کے لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنی جلدی میں بلانا، اور ہر ولاگ میں وہ بڑے میاں جو کہتے تھے مسجد نبی کے سامنے کھڑے ہو کر آ جاؤ کچھ دن کے لیے، آ جاؤ کچھ دن کے لیے، آ جاؤ۔ ایک جھوٹ بولا تھا انہوں نے اقامہ اتروا کے ستارہ یاسین کا، دوسرا جھوٹ بولا تھا انہوں نے یہاں سے فرار ہوتے وقت، تیسرا جھوٹ اب اپنی بیوی کے لیے بولا انہوں نے۔ اب دیکھیے کتنے جھوٹ بولیں گے، یہ بات سامنے آ ہی جائے گی۔ اب ان کی امی ان کی باتوں میں آتی ہیں یا واپس آتی ہیں، یہ ان کی امی کی ہمت پہ بھی منحصر ہے۔ ان کی امی کو ہمت کرنی ہوگی، جب تک وہ ہمت نہیں کریں گی اسی طریقے سے، پھر وہ کبھی نہ کبھی تو ان سے پھر دوبارہ کام کروانا شروع کر دیں گے۔ یہاں پر ماشاءاللہ سے کتنی مزے کی زندگی گزار رہی تھی، عزت والی زندگی، آرام والی زندگی اور محبتوں میں گزرتی ہوئی زندگی تھی ان کی، اور وہاں جا کے ایسے جھوٹے رشتوں میں پھنس جائیں گی، دوبارہ سے ایسے گندے رشتوں میں پھنس جائیں گی،
اور جو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور صرف محنت کو وصولتے ہیں، دیتے کچھ بھی نہیں ہے، نہ عزت نہ محبت، بس کہتے ہیں تم کام کرو اور ہماری باندھی بن کے رہو۔ جیسا کہ صدمہ بی بی نے جھوٹ کہلوایا تھا اس بزرگ ماں سے کہ وہ کام نہیں کرواتی ہیں، ان کی کفالت اپنی ماں کی وہ خود کرتی ہیں، اور اب جب کہ پول کھل چکا ہے تو پھر کچھ دنوں کے بعد جب سب کے منہ بند ہو جائیں گے یا کچھ بھی ٹھہراؤ آئے گا، وہ پھر سے ان کے لیے وہی مشکلات کھڑی کرنی شروع کر دیں گی۔ کیونکہ یہاں پر بھی نی نجمہ جو تھیں وہ اپنے بلاگ میں کہہ رہی تھیں کہ آپ ابو بیمار ہیں اور ابو کا اقامہ ہے، اس چکر میں وہ گئے ہیں۔ تو جب یہ بات کہی جا رہی تھی تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ وہ کتنی جھوٹی ہیں کہ ابو روز جاتے تھے مسجد نبوی میں، عمرے پہ گئے اور پھر انہوں نے اب ایئرپورٹ پر بھی لینے آئے مگر ایک دم سے بیمار بھی پڑ گئے۔ کس قدر جھوٹی فیملی ہے، دھوکے باز فیملی ہے۔ اس وقت ستارہ یاسین کو بہت مضبوط بننا ہوگا، اور وہ یہی بات کہہ رہی تھی کہ میں مضبوط بنوں گی اپنے بچوں کے لیے، اور مضبوط بننے کے ساتھ ساتھ اب ان کو لوگوں کے دھوکوں کو بھی اگنور کرنا پڑے گا، اگنور نہیں بلکہ ان کو ان دھوکے والوں کو اگنور کرنا پڑے گا جو دھوکے دیتے ہیں اور ان سے کام نکلوا کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب ان سے فاصلہ رکھنا ہوگا، کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان سے فاصلہ نہ رکھنے میں کوئی گناہ ملے گی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور ایسے رشتے گھسیٹ گھسیٹ کر نہیں چلائے جاتے کہ ہم زبردستی خود کو دھوکہ دیتے رہیں اور ان سے دھوکہ کھاتے رہیں تو ہمارے رشتے چلیں گے۔ یہ رشتے نہیں چل رہے ہیں، یہ تو ایک مجبوری کی بات ہے اور بس سمجھیں لگے بندھے کی بات ہے، ورنہ اس طرح رشتے نہیں چلتے جس طرح چاچو صاحب چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے کام نکلوائیں گے اور اس کے بعد ٹاٹا بائی بائی کر دیں گے۔ تو ستارہ یاسین نے تو اس قدر دھوکے کھائے، وہ خود کہہ رہی تھی میں کب سے کھا رہی ہوں، تو پھر ان کو چاہیے کہ اب دھوکہ مت کھائیں، دھوکے میں نہ آئیں، کسی کے بھی نہ آئیں، کوئی بھی ہو، نزدیک سے نزدیک تر رشتہ ہو اس سے دھوکے میں نہ آئیں۔ اب دیکھیے ان کے فاروق صاحب ہیں جو کہ اپنی بیوی کی حمایت میں نکل چکے ہیں، جب بہن پر بات آئی تو ان کا منہ بند تھا، جب اس نے عربی نے بدمعاشی کی، حتیٰ کہ چپلیں وغیرہ بھی دکھائیں اور گنجی اور یہ وہ الٹے سیدھے الفاظ استعمال کیے، اس تک کے لیے ایک لفظ نہیں نکلا۔ اگر وہ صحیح ہوتے تو اچھے سے رپلائی کرتے، بجائے یہ کرنے کے اور اپنی بیوی کو سمتی دلوانے لگ گئے، یہ کہہ کر کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، صرف اور صرف ستارہ یاسین کی دشمنی کرنے لگے، صرف اور صرف ستارہ یاسین کے لیے مشکلات پیدا کرنے لگے، بجائے اس کے کہ ستارہ یاسین کے لیے سٹینڈ لیتے۔ اس طرح کی باتیں کر کے صرف اور صرف انہوں نے اپنی بیوی کو ہی فیور دیا اور بیوی نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آج وہ پورے اتنے بڑے سارے گھر اور اتنی ڈھیر ساری زمینوں کی اکیلی واحد مالک ہے۔ یعنی کہ وہی بات ہو گئی نا کہ جس طریقے سے ان نی نجمہ کے والد صاحب نے نی نجمہ کی سگی ماں کی زمینوں کو اپنے نام کروا کے پھر اس عورت کو اپنے پاس بلایا تھا اور اس کی خدمتیں وصولی تھی، اسی طرح کی ان کی غنڈی بیٹی بھی ہے، اور یہی بیٹی کیا ایک دوسری بیٹی جو اپنے شوہر کو چھوڑ کے بھاگ گئی، چھوٹے بچے کو چھوڑ کے بھاگ گئی صرف دولت کی خاطر۔ چاچو رئیس انور نے یہی کہا کہ تمہاری بہن صرف پیسوں سنار تھا وہ شخص، اور نہ ان کی ذات کا تھا، صرف سنار ہونے کی وجہ سے، اور اپنے چھوٹے سے بچے کو منہ پر مار کر ہسبینڈ کے طلاق لے کر چلی گئی، اور پھر ان لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ کس لیے ساتھ دیا؟ کہ وہ مالدار تھا، اگر غریب ہوتا تو یہ کبھی نہیں کرتے۔ ایک طرف تھا ڈی ڈی غریب اور ایک طرف تھا سنار، تو اس وقت اس گند بات کو بھی قبول کر لیا گیا۔ اسی طریقے سے اب جب انہوں نے شادی کا معاملہ اٹھایا تھا ہوگا ستارہ یاسین کی امی کے ساتھ، تو ان کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ غنڈی نجمہ جو ہے وہ پوری زمین پر گھر پر راج کرے اور ان کو مکھی کی طرح، دودھ میں مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا جائے۔ تو دھوکہ بھی دیکھیے مسلمان ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، اور دھوکہ بھی اگر کوئی بار بار کھاتا ہے تو اس کو عقل مند نہیں کہلایا جاتا، لہٰذا دھوکہ کھانا بند کیجیے۔ ستارہ یاسین ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ملین لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو ان دھوکے باز لوگوں سے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہیے، ان سے بچنا چاہیے اور مضبوطی سے اپنے
آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے رشتوں کو ان کی حدود میں رکھتے ہوئے اسٹینڈ لینا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے آپ کی اور سپورٹرز کی خوشیوں کی.